ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر تو اگرچہ کم ہے، لیکن جو میرے آباء و اجداد ہیں انہوں نے بھی اپنی مکمل زندگی میں جیسا اس مرتبہ رمضان المبارک ہمارے درمیان دستک دے رہا ہے، اس نوعیت سے شاید ہی ان کے ماضی میں رمضان المبارک اپنی اس نوعیت کے ساتھ سایہ فگن ہوا ہو۔ لیکن بلا شبہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور اس پروردگار کے ہم بندے ہیں جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، تو یہ تمام صورتحال من جانب اللہ ہے، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اس ماہ مبارک میں راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے۔ بتانا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی فضیلتیں ہم اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اس ماہ مبارک میں عام مہینوں کے مقابلے نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جو اسپیشلی عمل روزے داروں کے لیے کہ روزے کی وجہ سے رمضان شریف کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کا وہ عمل جو ریا سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، چونکہ جب تک روزے دار خود نہ بتائے لوگوں کو کہ میں روزے سے ہوں، اس وقت تک کوئی دوسرا اس کے اس عمل پر واقف نہیں ہوتا کہ بندہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اخلاص کا پہلو اس میں زیادہ غالب ہوتا ہے، اور مخلصین جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے اچھے عمل، ان کے نیک عمل کا جو اجر ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، مگر یہ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ جو صرف اور صرف میرے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے، اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ مفسرین کرام نے اس کی ایک اور دوسری توضیح بھی فرمائی ہے، انا اجزا بہ، کہ اس کی جزا میں خود ہوں، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ روزہ داروں کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک روزہ دار کے منہ کی بو جو ہوتی ہے کہ دن بھر نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، تو ایک فطری طور پر ایک بو منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، تو دنیا والے کے لیے وہ بو جیسی بھی ہو، لیکن رب ہو کر فرماتا ہے کہ میرے اس روزے دار بندے کے منہ کی بو جو روزے کے سبب پیدا ہوئی ہے وہ میرے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے فقط اس واسطے تیار فرمایا ہے کہ اس سے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے روزہ دار ہی داخل ہوں گے، الحمدللہ۔ اس ماہ مبارک میں خاص عمل جو ہم کرتے ہیں اسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ تربیح سے ہے آرام کرنے کے معاملے میں۔ تربیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر 4 رکعت تراویح کے بعد تھوڑی دیر وہ ہم بیٹھ کر کے ایک دعا پڑھتے ہیں، تو وہ اصل میں تربیہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں، اور اس کے بعد پھر اگلی عبادات کی طرف آپ جائیں۔ اسی سے تراویح ہے، چونکہ 20 رکعت ادا کرنی ہوتی ہے۔ 20 رکعت تراویح مذہب حنفی میں، اور امام شافعی، امام مالک وغیرہ ہر کسی کے نزدیک بھی الحمدللہ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور مسجد میں فرض کفایہ، جماعت فرض کفایہ ہے کہ کچھ افراد بھی ادا کر لیں تو تمام اہل محلہ اس سے ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے، لیکن فرداً ہر کسی پر 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس بار یہ صورتحال ممکن نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر ان عبادات کو ہم اپنے محلے کی مسجد یا جہاں بھی ہم انجام دیتے ہیں اس عبادات کو وہاں کر سکے، یہ ہمارے لیے دشواری ضرور ہے، لیکن پھر بھی ہم جہاں ہیں وہیں رہ کر اس عبادت کی لذت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے دامن میں جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ان برکتوں کو بھی ہم بفضلہ تعالیٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر بھی ایک قرآن کریم سننا، یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی،
ہمارے اصفر فریدی صاحب کے اسرار پر یہ مہم شروع ہوئی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل جلیلہ کو اور کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو قرآن شریف کی باضابطہ تفسیر تو یہ آسان نہیں ہے یوں بیان کر دینا کچھ وقتوں میں، اور اس پر کئی اعتبار سے، لغت، صرف کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے اور کئی اعتبار سے بھی اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ خاص آیت شریفہ کے دامن میں جو خاص پیغام میں اپنی استعداد کی بنیاد پر دے سکتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ سورہ بقرہ، چونکہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی سورت ہے اس کا نام سورہ بقرہ ہے، تقریباً یہ 2.5 پارے پر مشتمل ہے، اور اس پورے 2.5 پارے کے اندر پیغامات بہت سارے موجود ہیں، وہی مسائل کا بھی ذخیرہ ہے۔ اسی میں آیت شریفہ آیت شریفہ وہ احترام رسول کے حوالے سے بھی ہے۔ اسی سورہ بقرہ کے دامن میں وہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا تھا وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ پھر شہداء کے حوالے سے ایک نفیس بحث یہاں پر موجود ہے کہ انہیں مردہ نہ کہا جائے۔ پھر آگے چلے تو یہ جو آیت شریفہ میں نے روزے کے حوالے سے پیش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کے بھی احکام، باضابطہ احکام پورے قرآن کریم میں کہیں اور نہیں بلکہ اسی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ حج کے بھی مختصراً مسائل موجود ہیں، شراب اور جوئے کے متعلق بھی یہاں موجود ہے، حائضہ عورت کے مسائل بھی یہاں موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ طلاق کے بھی مسائل یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جن خواتین کے شوہر وفات کر جائیں ان کی عدت کے مسائل، عدت گزار لینے کے بعد یا عدت کے درمیان کب انہیں نکاح کا پیغام دینا ہے نہیں دینا ہے، اس کا بھی واضح مسئلہ یہاں موجود ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو کتنے دنوں تک دودھ پلائے گی، اس کا بھی مسئلہ یہاں موجود ہے۔ سود کے حوالے سے جو آیت شریفہ نازل ہوئی اس کا بھی باضابطہ احکام اس قرآن شریف میں موجود ہے۔ آیت الکرسی بھی اسی سورہ بقرہ کے دامن میں موجود ہے۔ تو بہت ساری چیزیں سورہ بقرہ کے دامن میں موجود ہے الحمدللہ۔ میں صرف اور صرف ایک آیت شریفہ ابتداءً میں چاہتا ہوں کہ محبت رسول کا عنصر رہے، اور اسی سے میں شروعات کرتا ہوں۔ پہلے پارے کی ایک آیت شریفہ ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رسول کو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور انظرنا کہو اور خوب سن لو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا پس منظر ہم ذرا ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ کیوں نازل ہوئی، جسے مفسرین اپنی زبان میں شان نزول کہتے ہیں۔ وہ یہ کہ میں جلدی میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ راعنا کا لفظ یوں تو ہے کہ میری رعایت کی جائے، راعنا میں نا یہ ضمیر جمع متکلم ہے، اور مفعول کی ضمیر ہے یہ کہ ہماری طرف رعایت کی جائے۔ ہوتا یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مجمع صحابہ میں کچھ باتیں ارشاد فرماتے اور جو پیچھے والے نہ سن پاتے تو وہ کہتے یا رسول اللہ راعنا، کہ اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیا جائے، ہماری رعایت ہو جائے تاکہ ہم پھر سے اسے اچھی طرح سن لیں۔ اب یہی راعنا کا لفظ عبرانی زبان میں یہ ایک گالی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس دور میں جو یہودی ہیں جو مدینہ شریف میں ہیں وہ بلا شبہ مسلمانوں کے دشمن بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے کا کوئی موقع وہ گنوانا نہیں چاہتے۔ جب انہیں لگا کہ یہ لفظ خود مسلمان اپنے پیغمبر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور بڑے بلند آواز سے مزاحیہ انداز میں راعنا کہتے، اور مقصد ان کا توہین کرنا ہوتا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہوئی کہ میرے محبوب کی شان میں اس طرح گستاخی کی جائے۔ اگرچہ صحابہ کی نیت دور دور تک ایسی نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے صحابہ کو راعنا کہنے سے مطلقاً منع فرما دیا کہ لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہا کرو، اور اس کے بدلے جو لفظ دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دیا، انظرنا، راعنا کی جگہ انظرنا کا استعمال کیا کرو۔ اب آپ دیکھ لیں یہ آیت شریفہ قرآن شریف میں جو ترتیب ہے پارے کی، اس میں سب سے پہلی یہ آیت شریفہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے خاص اہل ایمان سے خصوصی خطاب فرما رہا ہے، اور وہ خصوصی خطاب شراب نہ پینے کے حوالے سے یا نماز قائم کرنے کے حوالے سے نہیں، اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھانے کے حوالے سے ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب اس حد تک، اور کیوں نہ ہو،
कुरान शरीफ है, मा आताकुम रसूल फ़ख़ुदू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो कुछ रसूलुल्लाह तुम्हें अता करे ले लो, जिससे मना करे बाज रह जाओ। अब ये उसी वक्त मुमकिन होगी कि जिसकी अज़मत हमारे दिल में बस जाए, रच जाए, तभी तो उसकी हर बात को हम कबूल भी करेंगे और वो जिस बातों से मना करे उससे रुकेंगे। तो पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को इस बात की अहमियत दिलाई कि मेरे महबूब की महब्बत को, उसके एहतराम को, उसकी अज़मत को, उसकी रिफ़ात को अपने दिल में बसाओ, ताकि फिर वो जिस बात का तुम्हें हुक्म दे उसकी अहमियत का भी तुम्हें अंदाज़ा हो और उस पर अमल करने की भी तुम कोशिश करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी की मेराज है कि हम रसूलुल्लाह से सच्ची महब्बत करें। और मैं कहता हूँ कि नमाज की दावत उसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आमाले सालिहा बजा लाने की दावत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हर दिल में महब्बत रसूल का चिराग रोशन हो जाए। जिससे महब्बत होगी वो मस्जिदें भी आबाद करेगा, बड़ों का ताज़ीम भी करेगा, सुन्नतों का पैकर भी होगा, सीरत रसूल को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश भी करेगा। तो हमारी कोशिश ये है इस मुहिम के ज़रिए कि हम हर घर में, हर फ़र्द के दिल में रसूलुल्लाह की सच्ची महब्बत का चिराग रोशन कर सकें। अगले मरतबा फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दुआ